کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلائی کہ جی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے، پہلے 2 آدمی تھے، پہلے صدیق ایمان لایا، پھر چند دنوں میں 10 آدمی ہو گئے، اب 40 آدمی ایمان لے آ چکے ہیں اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی ہیں، اس کام کو روکا جائے۔ جناب فاروق اعظم کھڑے ہوئے، فرمائے اس کام کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ فرمائے یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہاشم قبیلے سے اور قریشیوں سے کون ٹکرائے گا؟ تو فاروق اعظم کھڑے ہوئے کہ یہ کام میرے ذمہ رہا، یہ کام میرے ذمہ رہا۔ کہاں یہ عدی قبیلے کا سردار اور خطاب کا بیٹا عمر یہ کام کر سکتا ہے؟ تلوار نکال کر نکلے، سعد بن ابی وقاص گلی میں ملے کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دوں گا۔ فرمایا اپنے گھر کا حال تو معلوم کر، پہلے اپنے گھر کا حالات تو پوچھ۔ تو فوراً غصہ اترا اور گھر کی طرف لوٹے، اپنی بہن کے پاس گئے، اندر داخل ہوتے ہی زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا تو بے دین ہو گئی ہے، تو نے ایمان چھوڑ دیا ہے، اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ بھی فاروق اعظم کی بہن تھی، چہرے سے خون نکل رہا تھا اور فرمانے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، اللہ کی قسم اگر سر بھی اتار دے عمر کی بہن ایمان نہیں چھوڑے گی۔ جب آپ کا یہ جذبہ دیکھا اور چہرے سے نکلتا خون دیکھا، اپنے داماد اپنے بہنوئی سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ بھی جناب فاروق اعظم کو اللہ نے مقام دیا کہ آپ کے خاندان کے 2 شخص عشرہ مبشرہ میں ہیں، ایک آپ اور ایک آپ کے بہنوئی۔ تو یہ مقام بڑے غصے میں ہوئے کہ تو نے بھی چھوڑ دیا اپنا مذہب، کیا پڑھتے ہو؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ فرمایا تو ناپاک ہے، تو نجس ہے، پہلے غسل کر پھر تجھے دکھائیں گے۔ ہاں، اللہ طلب رکھنے والوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا، اللہ عاجزی کرنے والوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا۔ باوجود ساری بہادریوں کے، سارے فضائل و مناقب کے، یہ نہیں کہا کہ میں کیوں غسل کروں، میں تیری کیوں مانوں۔ جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے کہ میں بہن کی بات کیوں مانوں، میں اپنی ماں کی بات کیوں مانوں، بیٹی کی کیوں مانوں، میں کوئی کمی ہوں؟ نعوذ باللہ، یہ حماقت ہے، جہالت ہے۔ فوراً گئے، غسل کیا اور کہا مجھے دکھاؤ۔ وہ چمڑے پر لکھا ہوا قرآن تھا، سورۃ طٰہٰ کی پہلی 6 آیات تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا۔ جب بھی پڑھ ہی رہے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا میری بہن جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا عمر اس کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا؟ تو ادھر سے جو صحابی زید بن ارقم جو نے پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، وہ جلدی سے اندر نکلے اور کہنے لگے عمر مبارک ہو، عمر مبارک ہو، کل ہی میرے نبی نے بیت اللہ کا خلاف پکڑ کر دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت دے، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ ہو گئی تیرے حق میں دعا قبول، ہو گئی حق میں تیرے دعا قبول کہ اللہ مجھے لے چلو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ آپ مسجد ارقم میں اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، یہ زید بن ارقم کا گھر، وہاں تشریف لائے، حضور وہیں تشریف فرما تھے۔ سیدنا امیر حمزہ دروازے پر کھڑے، آپ نے بند کواڑوں سے دیکھا، دروازے کی چیر سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، سینے پر تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار ان کے سینے پر لٹکی ہوئی ہے، ان کے بھائی بھی، ان کے بہنوئی بھی ساتھ ہیں اور ان کی بہن بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا آنے دو، آنے دو، عمر قتل کے ارادے سے نہیں، عمر دیدار کے ارادے سے آ رہا ہے۔ تو
ایک صحابی جو ساتھ کھڑے تھے امیر حمزہ کے، کہا اسے روکو، اس کا کوئی پتہ نہیں، بڑا جری آدمی ہے، بڑا نڈر آدمی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر عمر غلط ارادے سے آیا تو میں بھی امیر حمزہ ہوں، اسی کی تلوار سے سر اڑا دوں گا اس کو۔ آپ تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ کے گلے میں ایک کپڑا تھا، آپ نے اس کپڑے کو پکڑا، کہ اسلم اسلام، اے عمر اسلام قبول نہیں کرتے ہو؟ تو فوراً گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کا کلمہ پڑھنا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے پہلے زندگی میں تکبیر کا نعرہ لگایا، فرمایا اللہ اکبر۔ سارے صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، خوش ہو گئے، عمر ایمان لے آئے، عمر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ بیٹھے، آنسو بہا رہے ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے، سیدنا بلال کونے میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم تڑپ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا کہیں؟ فرمایا یہ آذان ہے، یہ اعلان نماز ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ چھپ کر کیوں؟ اعلان تو علل اعلان کیا جاتا ہے، وہ تو بلند آوازوں سے کیا جاتا ہے، وہ تو پہاڑوں کے دامنوں پر جا کر کیا جاتا ہے، یہ چھپ کر کیوں؟ فرمایا عمر تو جانتا ہے حالات بڑے سنگین ہیں، مسلمانوں پر مشرکین بڑا ظلم کرتے ہیں، تو میں اس لیے ابھی یہ تدبیر کے تحت ہم خاموشی سے اذان دے کر یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اب عمر ایمان لے آیا ہے، اب بند کمروں میں نماز نہیں ہوگی، اب حرم کعبہ میں نماز ہوگی، اب اذان بیت اللہ کی چھت پر ہوگی۔ آپ نے سیدنا عمر کی یہ بات سنی اور آپ روانہ ہوئے، 2 صفیں بنائی گئی، ایک صف کا امیر سیدنا امیر حمزہ تھے، دوسرے کے صف کے امیر سیدنا عمر بن خطاب تھے، اور آپ روانہ ہوئے اور آپ کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، تو سارے کفار سن کر آوازیں مسلمانوں کی کہنے لگے، ابو جہل خود نکلا، کہنے لگے یا تو آج مسلمانوں کے دماغ خراب ہو گئے۔ ابن بطوطہ نے اپنی سیاحتی کتاب میں یہ لکھا ہے، ابن الخلدون سے نقل کر کے، کہ کہنے لگے یا تو یہ پاگل ہو گئے ہیں یا پھر عمر ایمان لے آیا ہے، ان دونوں میں سے ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ باہر نکلا، عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تلوار، فرمایا تم نے بڑے ظلم کیا مسلمانوں پر، اگر آج ہم حرم کعبہ میں نماز پڑھیں گے، آج بیت اللہ کی چھت پر اذان ہوگی، اگر کسی میں جرت ہے تو عمر کو روک کے دکھائے، آج مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے، کل تک عمر کوئی اور تھا، آج عمر حضور کا غلام بن چکا ہے۔